لغتي صوت، لغتي حرف، لغتي روح، لغتي نور في الظلماء، لغتي صوت في الأرجاء، لغتي 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 لغتي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كنا في أساليب النهي والمنع، فنواصل نفس الدرس ونأخذ اليوم الأسلوب الرابع: لا تدندن أثناء المحاضرة. يا أخي كفاك تقصيا لأفعال الغير وراقب نفسك. إياك والدندنة أثناء المحاضرة، كف عن العتاب واضبط نفسك. دعك من الدندنة أثناء المحاضرة، لطفا أمسك عليك فاك ودع أفواه الآخرين. لا تدندن، الدندنة هو الهمس أو هي الهمس في أذن أحد، کسی کے ساتھ چھپ کے باتیں کرنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جو غیر مفہوم ہو، کسی کو سمجھ نہ آئے، اور آہستہ آہستہ چھپکے سے باتیں کرنا، اس کو دندنہ کہتے ہیں، بنبناہٹ سی ہو۔ فرمایا کہ بنبناہٹ نہ کرو اثناء المحاضرہ، محاضرے کے دوران۔ المحاضرہ سواء کان یعنی درسن او سواء كانت کلمة او ای شیء کان من هذا القبیل۔ طيب محاضرے کے دوران یعنی بیان کے دوران آپ بنبناہٹ مت کرو۔ یا اخی کفاک تقصیا، کفاک بمعنی یکفی کا، کافی ہیں آپ کے لیے، تقصیا، التقصی هو التتبع، تتبعا لأفعال الغیر، بمعنی یکفیک انک تتابع افعال الغیر، لا تتبع افعال الغیر، کسی اور کے کاموں کے پیچھے مت لگو۔ وراقب نفسک، اپنے نفس کی، اپنے آپ کی نگرانی کر لو۔ ایاک والدندنۃ اثناء المحاضرہ، بیان کے دوران اپنے آپ کو روک لو، منع کر لو، بچاؤ بنبناہٹ سے، یعنی دندنے سے، بات کرنے سے۔ کف عن العتاب، کفا بمعنی روک جاؤ، کفا روک جاؤ، عن العتاب عتاب سے، یعنی عتاب کو بند کر دو، روک لو اس عتاب کو۔ العتاب من ڈانٹنا کسی کو اور ملامت کرنا۔ واضبط نفسک، اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ واضبط نفسک، اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ دعک من الدندنۃ اثناء المحاضرہ، بیان کے دوران بنبناہٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ دعک منع چھوڑ دو، من الدندنۃ دندنے کو، یعنی بنبناہٹ کی سی آواز کو، اثناء المحاضرہ بات کے دوران، بیان کے دوران۔ لطفاً بمعنی براہ کرم، امسک علیک فاک، اپنا منہ بند کر دو، ودع اور چھوڑ دو، افواہ الآخرین دوسرے لوگوں کے منہ کو، اپنا منہ بند کر کے رکھو اور دوسروں کے منہ کو چھوڑ دو۔ طيب الفقرة الخامسة: لا تتذمر عندما تؤمر، لست متذمرا ولكن الأمر جاء في غير وقته. إياك والتذمر عندما تؤمر، كيف عرفت أنني متذمر ولم أبدأ إلا الطاعة؟ دعك من التذمر عندما تؤمر، حسنا ها أنا أدعوه عني۔ لا تتذمر بمعنی شکایت کا اظہار مت کرو، آدمی شکایت کی کیفیت کو اپنا لے۔ عندما تؤمر، جب تمہیں کسی چیز کا حکم مل جائے، یعنی کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، تو پھر آدمی آپ ایسا نہ کرو کہ شکایت کا اظہار کر لو اور یعنی تعب اور عدم الموافقہ علی امرہ، لا تظہر هذا۔ لا تتذمر، آپ شکایت کا لہجہ یا شکایت کا اظہار مت کرو، عندما تؤمر، جب تمہیں حکم ملے۔ لست متذمرا، میں شکایت کا اظہار کرنے والا نہیں ہوں، ولکن الامر جاء فی غیر وقتہ، لیکن یہ کام نامناسب وقت میں آیا۔ جاء فی غیر وقتہ، نامناسب وقت میں آیا۔ ایاک والتذمر عندما تؤمر، اپنے آپ کو شکایت کے اظہار سے بچاؤ جب تمہیں
حکم مل جائے، کوئی کسی کام کا کہے۔ کیف عرفت اننی متذمر، آپ نے کیسے پہچانا کہ میں شکایت کا اظہار کر رہا ہوں؟ ولم ابدی الا، حالانکہ میں نے ظاہر نہیں کیا مگر طاعت کو ظاہر کیا ہے۔ داک من التذمر عندما تؤمر، اپنے آپ کو تذمر سے بچاؤ، عندما تؤمر، جب تمہیں حکم ملے۔ حسنا ہا انا ادعوه عنی، حسنا ٹھیک ہے، ہا انا یہ ہوں میں، ادعوه عنی کہ اس کو اپنے سے چھوڑتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں اس مسئلے کو۔ طيب، لا تأسف على ما مضى، لا تأسف على ما مضى، لست آسفا لكنني متحسر على الوقت الذي ضاع، كفاك أسفا على ما مضى، صدقت فكل شيء بقضاء الله وقدره، دع عنك الأسف على ما مضى، ليس في أسف كي أدعه، فأنا لست بآبه بما حدث۔ لا تأسف، افسوس مت کرو، على ما مضى، جو گزرا، جو گزر گیا سو گزر گیا، اس پر افسوس مت کرو۔ لست آسفا، میں افسوس کرنے والا نہیں ہوں، لیکننی متحسر علی الوقت الذی ضاع، لیکن مجھے حسرت ہے اس وقت کا جو ضائع ہو گیا۔ کفاک اسفا، یعنی آپ کو کافی ہے افسوس کرتے ہوئے، علی ما مضی، جو گزرا ہے اس پر افسوس کرنا اب کافی ہے، بس کر دو۔ صدقت، آپ نے سچ کہا، فکل شیء بقضاء اللہ وقدرہ، سو ہر چیز اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دع عنک الاسف علی ما مضی، اپنے آپ سے افسوس کو جو گزرا ہے اس پر چھوڑ دو۔ لیس فی اسف کی ادعہ، میں افسوس میرے اندر ہے نہیں تاکہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ فانا لست بآبہ بما حدث، اس لیے کہ میں جو گزرا ہے، جو ہو گیا ہے، اس کی پرواہ رکھنے والا نہیں ہوں۔ هذا كذلك ندرس۔ لا تعبث بالقلم اثناء الحصہ، قلم کے ساتھ مت کھیلو پیریڈ کے دوران۔ عجبا لك ما تركت شيئا الا وتدخلت فيه، كفاك عبثا بالقلم يا أخي ويحك، أتتابع عبثي بقلمي وتترك متابعتك للدرس؟ دع عنك العبث بالقلم أثناء الحصة، ها أنا أدعه وأخلص من تبكيتك وتأنيبك۔ لا تعبث بالقلم، قلم کے ساتھ مت کھیلو، اثناء الحصہ، پیریڈ کے دوران۔ عجبا لك، عجبا لك، مجھے تعجب ہے آپ پر، تعجب ہے آپ کے لیے۔ ما تركت شيئا الا وتدخلت فيه، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑا مگر اس میں آپ نے ٹانگ اڑائی، یعنی آپ اس میں مداخلت آپ نے کر لی۔ کفاک عبثا بالقلم یا اخی، کفاک ای یکفیک عبثا بان تعبث بالقلم یا اخی، ویحک، ویحک بمعنی ویلک، مفہوم؟ ویلک اور ویحک کا معنی ہے ستیاناس ہو جائے تمہارا یا تباہی ہو تمہاری۔ اتتابع عبثی بقلمی، کیا تو میرا قلم کے ساتھ کھیلنا یا قلم کے ساتھ لگنا، یہ اس کے پیچھے لگے ہو؟ وتترک متابعتک للدرس، اور خود سبق کا مطابقہ، سبق کے پیچھے لگنا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے میرا قلم کے ساتھ کھیلنے کے پیچھے تو تم لگ گئے ہو، اور سبق کا مطابقہ کرنا، سبق کا خیال رکھنا، وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دع عنک العبث بالقلم اثناء الحصہ، قلم کے ساتھ کھیلنے کو چھوڑ دو، اثناء الحصہ، پیریڈ کے دوران۔ ہا انا ادعوہ، یہ میں اسے چھوڑتا ہوں، واخلص من تبکیتک وتأنیبک، اور مجھے خلاصی مل جائے گی، جان چھوٹ جائے گی آپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ سے۔ تبکیت و تأنیب بمانا ڈانٹ ڈپٹ۔ لا تتحرش بأحد من إخوانك، ما تحرشت بأحد إلا بعد أن آذاني، إياك والتحرش بأحد من إخوانك، بصراحة من يتحرش بي أتحرش به، بصراحة من يتحرش بي أتحرش به، دع عنك التحرش بأحد من إخوانك، في الحقيقة أنا أمازحهم ولم أتحرش بهم۔ لا تتحرش بأحد من إخوانك، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ چھیڑ مت کرو۔ التحرش، چھیڑ کرنا، چھیڑ مت کرو اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ ما تحرشت بأحد إلا بعد أن آذاني، میں نے کسی کے ساتھ بھی چھیڑ نہیں کی مگر بعد اس کے کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ آذانی
مانا اس نے مجھے تکلیف دی تو میں نے اس کو چھیڑا ہے. ایاک والتحرش بأحد من اخوانک، اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ سے اپنے آپ کو روک لو، منع کر لو. بصراحہ، صراحہ مانا سچی بات ہے یا صریح بات ہے، صاف بات یہ ہے، میں یتحرش بھی اتحرش بھی، جو مجھے چھیڑے گا میں اسے چھیڑوں گا. دع عنک تحرش بأحد من اخوانک، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو چھیڑنا چھوڑ دو. فی الحقیقت انا امازحهم ولم اتحرش بهم، حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں اور انہیں چھیڑتا نہیں ہوں. فیکفیکم هذا القدر، هذه تقریبا 4 جمل ولكن بأساليب متنوعة، فأرجو منكم بارك الله فيكم أن تحفظوها. يعني حقيقة إذا ما حفظت شيئا وسمعت فمجرد السماع لا تكفي، أو عفوا لا يكفي. لذلك نرجو منكم جميعا أن تسمعوا هذه الدروس وتعوها إذا يصعب عليك فهم شيء أو عندك إشكال في الكلمة، فنحن الحمد لله تركنا هذه المجموعات مفتوحة حتى يمكن لكل أحد من الطلاب أن يسأل فيما لم يفهمه من الدروس، أو إذا كان عنده إشكال في شيء آخر ولكن يتعلق باللغة فيمكنه أن يسأل في المجموعة. ولذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تسمعوا هذه الدروس وتحفظوها. هذا أقول لمن يريد أن ينطلق لسانه في اللغة العربية ويتعلم استعمال الأساليب المتنوعة عندما يأمر أحدا أو ينهاه عن شيء. فالذي أراد أن يتمكن وتكون لديه خبرة كافية في استعمال هذه الأساليب والمحادثة مع العرب والتكلم بلغة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرجو منه بارك الله فيكم أن يحفظ هذه الدروس كما هي مكتوبة في الكتاب. والذي عنده إشكال أو سؤال أو استفسار يمكنه أن يسأل، أنا كذلك والمعلمين الآخرين كذلك. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.